ہاں اندھی اس لیے کہ آج تک کبھی انہوں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کہ کبھی کوئی غلط چیز، کوئی گانے، کوئی غلط بات، کوئی نفرت بھری بات، چغلی کسی کی انہوں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، کسی غلط جگہ پہ انہوں نے اپنے قدم نہیں بڑھائے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں کہ جب ایسے نیک ماں باپ ہوں گے تو پھر ان کی اولاد بھی نیک ہی ہوگی نا۔ جب ماں باپ اتنی ذرا سی باتوں کا خیال کرنے والے ہوں گے، اتنی شرم و حیا والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی حیا کر رہے ہیں، انسانوں کی تو کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی حیا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ دیکھ رہا، چلو جو کرتے رہے جو کام، پانچ جو دیکھی جائیں گی، مر جائیں گی قبر میں دیکھی جائیں گی، توبہ کر لیں گے، پھر جب مرنے لگیں گے توبہ کر لیں گے۔ نہیں، یہ دیکھیں ان کی جوانیوں کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جوانی کے عالم میں بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اس طرح کا خیال کرنا، اس طرح کا سوچنا، یہ انتہائی تقویٰ کا عالم ہے۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو پھر اولاد بھی نیک سیرت کردار پیدا ہوگا۔ اچھا جی، آپ کے والد کا ایک لقب تھا جنگی دوست، کہ مطلب کہ اللہ آپ کو جنگ کرنا، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک تو فزیکلی طور پہ مسلمان فوج کے ساتھ مل کے آپ جہاد کرتے تھے، اور دوسرا اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرتے تھے، کتنے دن کچھ کھانا پینا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا۔ اس طرح آپ بہت زیادہ اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، تو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگ کرنے والا بھی ہے اور یہ سب کا دوست بھی ہے۔ تو دیکھیے پچھلے وقت کے امت کے جو اولیاء تھے وہ جہاد بھی کرتے تھے، یہ نہیں جیسے آج کہتے ہیں نا صوفی نائٹ بنا لو بس کافی ہے، یہ قوالیاں سن لو، نہیں، وہ لوگ باہر نکل کے صاحب اقتدار جو لوگ تھے اگر وہ غلط ہیں تو ان کے خلاف وہ جہاد بھی کرتے تھے، اور وہ دین اسلام کو پھیلایا بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے تک جو ہے وہ آج دین اسلام اپنے صحیح طریقے سے پہنچ پایا ہے۔ تو یہ تھے آپ کی والدہ اور آپ کے والد۔ آگے چلتے چل ایک بات غور کیجیے گا کہ یہ ماشاءاللہ سادات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، سبھی عالم فاضل ہیں اور اپنے دور کے بہترین ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا۔ آپ کے والد ہوتے سید ابو عبداللہ، انتہائی عابد، زاہد، نیک اخلاق اور سخاوت کے پیکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی عمر میں ہی 9 ہی سال ہوئے تھے تو تفسیر قرآن کا درس دیا، اور 9 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیا۔ آج یہاں پہ ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں، ویسے بھی عام طور پہ بھی تو بچہ 9 سال کا ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو 10 سال کا ہو گیا ہے، چلو اگر اس نے ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ لی ہے تو ہم اس کو کوئی تجوید پڑھا دیں، کوئی قرآن پاک ایکسٹرا اس کو زیادہ اچھے سے پڑھائیں، تو ماں باپ فوراً آ جاتے ہیں، نہ جی نہ، ساڑھے پتر ہوتے ذہن ہوتے بوجھ پہ رہے ہیں، ہمارے بچے کے ذہن کے اوپر بوجھ پڑ جانا ہے۔ کیا بوجھ پڑنا ہے کہ آپ اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا رہے ہیں قرآن پاک، اور تب وہ بچے کی طرح 9 سال کی عمر میں تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، 9 سال کی عمر میں تفسیر۔ ابھی یہاں پہ 9 سال کا بچہ کون سا ہے آپ میں سے؟ 9 سال کے ہو نا، اور آپ کتنے سال کے آ رہے ہیں؟ 14.5 سال کی۔ حفظ کتنی عمر میں کیا؟ ابھی حفظ کر لیا آپ نے؟ کر رہے ہیں، ابھی 14 سال کی عمر میں آپ ابھی حفظ کر رہے ہیں، اور 9 سال کی عمر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ حفظ سے بھی آگے ہے، یہ تفسیر پڑھنا حفظ سے کافی آگے جا کے آتا ہے، کیونکہ آپ کو صرف عربی آتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہوگا کہ جب ہم یہ موبائلیں اور موویز اور یہ ساری ٹینشنیں، کارٹونیں، یہ ساری چیزوں سے باہر نکلیں گے نا، شرارتوں سے، بدتمیزیوں سے، بد اخلاقیوں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے ذہن بھی تیز ہوں گے۔ جب ذہن تیز ہوں گے، نماز پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ ذہن باداموں سے تیز نہیں ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں سے تیز ہوگا، روشنی آئے گی نا، تو پھر آپ چھوٹی عمر میں بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن بھی تھکے ہوئے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے موبائل کو دے دیں گے، ٹی وی کے آگے بٹھا دیں گے، باہر کھیلنے کے لیے تو بھیج دیں گے، لیکن کسی استاد کے سامنے قرآن سیکھنے کے لیے نہیں پڑھائیں گے، بٹھائیں گے نہیں یار ہمارا بچہ وہ نہیں کر سکتا، بچہ تو ہمیں 10 گھنٹے ضرور کاموں میں گزار دیں، لیکن کسی اچھی جگہ پہ اس کو استاد کے سامنے نہیں بٹھانا، بیٹے کو یا بیٹی کو بھی، دونوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا کہ ماں باپ دونوں ہی عالم ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی بے شمار کرامات بھی ماشاءاللہ سے ان کی مشہور ہیں، اور آپ کے جو دادا تھے جو غوث پاک کے، ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ جو تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور اچھا اس دور میں ہزاروں کے لوگوں کا بیٹھنا مطلب ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، لیکن آواز پھر بھی جاری ہوتی تھی۔ تو یہ کرامت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح بے شمار کرامات ہیں کہ روز ایک شخص جہاں جسمانی بیماری
اس کو تھی کافی زیادہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دور سے آپ کو آواز رہی، حضور آپ سید زادے ہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ بیماری جو ہے وہ دور ہو۔ اسی وقت وہاں کھڑے ہو کر ہی اس کے لیے دعا فرمائی، فوری طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو علاج عطا، شفا عطا فرمائی۔ آگے چلتے ہیں، آپ کے جو والد صاحب تھے سید یحییٰ الزاہد، اچھا آپ ابو علی، آپ کی کنیت اور لقب جو تھا وہ زاہد و نقی، اور آپ ہی مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے پردادا، غوث اعظم کے پردادا کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی مادرزاد ولی تھے، اور 6 سال کی عمر میں، مطلب ان کے بیٹے جو تھے سید عبداللہ وہ 9 سال کی عمر میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور آپ نے 6 سال کی عمر میں تعلیم کی درس سے جب استاد کے پاس پہنچے نا، جو استاد پڑھاتا تھا وہ ان سے آگے پڑھ رہے تھے، استاد جو پڑھا رہا ہے وہ اس سے آگے پڑھ رہی ہے۔ تو آخر ایک دن استاد نے بڑے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، عرض کیا کہ بھئی آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی حیرت کیوں ہوتے ہیں، پچھلی امتوں میں بھی تو کتنے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے پیدائشی کلام کیا، میں تو پھر 6 سال کا ہوں۔ ایسے پچھلی امتوں میں ہو سکتے ہیں کہ حضور کی امت میں نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں نا کئی لوگوں کو کرامات سے موت پڑ جاتی ہے، کیا ہے کرامتاں بھی ہوں بابیانیاں، پھر پچھلی امتوں میں اگر کوئی پیدائشی بچہ بول رہا ہے تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی امت کے ولی کو کوئی کرامت بھی اللہ نے عطا کی ہوگی؟ تو یہ وہ استاد کے پردادا ہیں کہ جو 6 سال کی عمر میں اتنا علم ہے کہ استاد خود حیران ہو گئے کہ یار جو بچوں کو اتنے سالوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے وہ اس کو 6 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ 6 سال کی عمر کے بچے تو توتلا بولتے ہی بول رہے ہوتے ہیں، ابھی تو ان کو پانی کو مانی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عالم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ وہی بول رہے ہوتے ہیں نا، توتلی زبان میں باتیں ہی ابھی ہماری ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ اس دور میں دیکھیں وہ ولیوں کے بچے بھی دیکھیں نا پھر ولی ہوتے ہیں نا۔ بہرحال ان کے استاد نے پھر آپ کو عارف باللہ کا مقام جو خطاب دیا وہ بچپن میں 6 سال کی عمر میں بتا دے کہ بچہ جو ہے عارف باللہ اللہ کا خاص ولی ہے۔ اور جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو نماز کا ایسے اہتمام کرتے کہ ہم نے 15 سال کی عمر سے لے کے 20 سال تک کبھی نماز باجماعت نہیں چھوڑی ہوگی، مطلب ہمیشہ جماعت کے ساتھ اور نماز ادا کی، اور ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کیا، وضو ہے یا نہیں ہے، مطلب ادب ہے نا، نماز کا ایک ادب ہوتا ہے، تو نماز کا ادب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آگے ان کے والد صاحب سید محمد آپ کا نام تھا، کنیت ابو القاسم شمس الدین، اور عابد ان کا لقب تھا، اور آپ رات کو تہجد کی نماز لازمی ادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں رکھیں کہ جب رات کو تہجد ہوتی تھی اگر آپ آرام کر رہے ہیں تو اسی ٹائم غیب سے آواز آتی تھی کہ بھئی اٹھ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم یا ابا القاسم، اے ابا القاسم آپ اٹھ جائیں، کیا ہو گیا ہے؟ تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاذ رفعنا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق جو ہے وہ میرے ذمے لگائی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہر عام بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے کہ کہیں میرے بندے کو یہ چیز بڑی پسند ہے تو اس میں کوتاہی اس کو بھی پسند نہیں تو پھر مجھے بھی پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے اس بندے کی مدد کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں کہ اس کی نماز سے دیکھیں نا سب